بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم باب سویم موضوعاتی مطالعہ الف ایمانیات کے سبق نمبر 1 عقیدہ توحید کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہوگا، توحید کے بارے میں ہم اس میں بتائیں گے۔ یعنی عقیدہ توحید کا جو سبق ہے ہمارا وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں برائے مہربانی سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال، عقیدہ توحید کی وضاحت کریں۔ جواب، دین کی اصطلاح میں عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے۔ اس عقیدے کو دل کے پختہ یقین کے ساتھ ماننا اور بوقت ضرورت اس کا زبان سے اظہار خیال کرنا ہی عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید عقیدے کا لفظ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں مضبوط گرہ لگانا۔ عقیدے سے مراد خیالات و افکار ہیں جس پر انسان پختہ یقین رکھتا ہو، جو انسان کے کردار اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک جاننا اور ایک ماننا۔ عقیدے کی اہمیت، قرآن مجید میں جا بجا توحید کی تعلیم دی گئی ہے، خصوصاً سورہ اخلاص میں توحید مطلق کو نہایت ہی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ توحید کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد اور اس کا پہلا رکن قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، جس کے بغیر نیکی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ نیک اعمال یعنی کہ نہیں جانی جائے گی، نیک اعمال چاہے پہاڑ برابر ہوں، عقیدہ توحید کے بغیر بالکل غارت ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے مگر ہم بہت نیک کام کرتے تو وہ سب کے سب قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کی دعوت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور عقیدہ توحید تمام نبیوں کی عملی زندگی میں بنیادی اصول، رکن اور ستون کا درجہ رکھتا ہے۔ توحید ہی تمام انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز تھا۔ ہر نبی اور ہر رسول نے ایک ہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اور آخری نبی نے بھی اسی وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ عقیدہ توحید کے زندگی پر اثرات۔ عقیدہ توحید پر عمل رکھنے سے انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین رکھنے لگ جاتا ہے، کبھی بھی مایوس اور ناامید نہیں ہوتا، بلکہ وہ نڈر ہو کر کلمہ حق کے لیے جہاد بالسیف کرتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا۔ انسان کے اندر پرہیزگاری، خودداری، عزت نفس کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، توحید کے تقاضے پر تفصیلی نوٹس تحریر کیجیے۔ توحید کے تقاضے۔ توحید صرف آخرت کی کامیابی اور کامرانیوں کا ضمانت نہیں، بلکہ دنیا کی فلاح و بہبود کا باعث بھی ہے۔ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بتاتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے کچھ اہم اور بنیادی تقاضے ہیں جن پر یقین رکھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سے چند اہم یہ ہیں۔ نمبر 1، بے مثال ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے مثال ذات ماننا چاہیے۔ اللہ کی رضا۔ انسان کو صرف اللہ کی رضا جوئی کی فکر کرنی چاہیے، اسے دنیا کی اور دنیا کے لوگوں کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس جذبات اور احساسات۔ تمام جذبات و احساسات بھی اللہ ہی کے لیے مخصوص کیے جائیں، جن میں عبادت کی روح پائی جاتی ہو، جیسے حمد و شکر، امید، توکل، خوف، تقوی اور حقیقی محبت، اور عقیدت و خشیت، خشوع و خضوع وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونے چاہیے۔ ہمارے سارے جذبات صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ نمبر 5، حقیقی مقتدر اعلیٰ۔ پوری کائنات کا حقیقی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے۔ حکم دینے اور منع کرنے کا حق صرف اس ہی کو ہے۔ حقیقی قانون ساز بھی صرف یہی ہے۔
کل مخلوق کی زندگی کا قانون متعین کرنے، اسے معاف کرنے کا حق صرف اور صرف اسی کو ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ ہماری پوری زندگی کا مالک ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں جی ہم یہ کر سکتے ہیں، تو یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ نمبر 6، اللہ کی ہدایات۔ انسان کو دنیا میں زندگی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایات موجود ہیں، یعنی جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس پہ بغیر چو چرا اور بغیر کسی ثبوت کے ہمیں اسے مان لینا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ نمبر 7، اللہ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ پر اس کی ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اگر ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہم عقیدہ توحید پر یقین نہیں رکھتے، اور اگر ہمارا عقیدہ توحید پر یقین نہیں ہے تو پھر ہمارا اللہ پر بھی یقین نہیں ہے، پھر ہم مسلمان بھی نہیں رہے۔ یعنی یہ بتائی ہوئی باتیں بہت اہم ہیں، ان سب پر ہمیں لازم اور ملزوم یقین رکھنا ہے، یعنی ہماری ضروری ہے اللہ کی ہر صفات پر یقین رکھنا۔ اس کے جتنے نام ہیں وہی اس کی صفات ہیں، وہی اس کی کوالٹیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ توحید کے تقاضوں کی اہمیت۔ توحید کے بنیادی تقاضے اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے دعوے کو بے معنی کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں عقیدہ توحید کے اصل مفہوم میں شامل ہیں، اور کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس عقیدے پر پورے مفہوم کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ یعنی عقیدہ توحید کے جو پوائنٹ میں نے بتائے اس سے بھی زیادہ ہیں، اور ان تمام پر ہمیں لازم اور ملزوم یقین رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی حجت بازی نہیں کرنی ہے کہ یہ کیوں بنایا، وہ ایسا کیوں بنایا۔ اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی لاجک موجود ہے، اسے بھی ہمیں خود ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مختصر سوالات کی طرف۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، فعل لازم کے مطابق اس کے معنی امن پانا، جبکہ فعل متعدی کے مطابق اس کے معنی امن دینا۔ کسی پر ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا، اس پر یقین رکھنا اور اس پر مکمل بھروسہ کرنا۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مکمل بھروسہ کرنا، پھر چو چرا نہیں کرنی۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس عقیدہ توحید کے اثرات پر نوٹ لکھیے۔ عقیدہ توحید کے ماننے والے پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، توحید پر یقین رکھنے والے میں خودداری آ جاتی ہے، وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، توحید کے ماننے والے بہادر ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے تمام مخلوق کمتر اور محتاج ہے۔ نمبر 3، عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 4، عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہماری زندگی میں اطمینان ہے، نہ دولت نہ شہرت نہ کچھ، صرف اطمینان قلب اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو وہ صرف اور صرف عقیدہ توحید یعنی اللہ پر ایمان رکھ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی و ابدی ہے، وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے مثال ہے، یعنی اللہ کی ہم ذات کی مثال نہیں دے سکتے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا اور وہ موجود تھا، اور کچھ بھی نہیں آخر میں ہوگا تب بھی وہ موجود ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر ہمیں قل هو اللہ احد کے اندر سورہ اخلاص کے اندر کہہ دی ہے یہ ساری باتیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے اور کس طرح کی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے ہمارے پاس آ گئے ہیں، خالی جگہ کرنی ہے۔ توحید کے لفظی معنی ہیں ایک ماننا۔ ایک مسلمان کو پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس انسان کی فلاح و نجات کا مدار ہے ایمان و عمل صالح، اللہ پر ایمان رکھنا اور عمل صالح کرنا، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا۔ اچھا جی، جن صاحبہ نے مجھ سے کہا تھا کہ عقیدہ توحید پر آپ ویڈیو کرنے، آج ہو گئی ہے یہ پوری مکمل ویڈیو، پورا عقیدہ توحید کا چیپٹر کا احاطہ اس میں کیا گیا ہے۔ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔